میرے کام کے شروع ہونے میں اب چند ہی لمحات باقی رہ گئے تھے۔ بظاہر کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان 9 افراد کے علاوہ اور کوئی شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ مقررہ وقت رفتہ رفتہ قریب آتا جا رہا تھا اور میرے اعصاب کی کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرطور انسانی زندگی لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہر چند کے اب میرے لیے یہ تصور بڑا عجیب تھا۔ جو کچھ کرتا رہا تھا اس میں بلا شبہ نیک جذبے شامل تھے۔ وطن کی بقا کا مسئلہ تھا، لیکن بہرطور یہ الگ کھیل ہوتا ہے۔ کلاشنکوف میرے پاس تیار تھی اور وہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ابھی چند لمحات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب مجھے اپنا کام سر انجام دے دینا تھا۔ میں کلاشنکوف چیک کر کے اس ہال کے دروازے پر پہنچ گیا اور پھر اس پر زور سے ایک لات مار کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر مسٹر اے کی سرکردگی میں کانفرنس جاری تھی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھانا بھی ضروری نہیں تھا کہ ان کی موت کی وجہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہ اس پر غور نہیں کر سکتے تھے۔ تمام ہی لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن انتظار کرنا بیکار تھا۔ میں نے کلاشنکوف سے ایک برسٹ مارا اور وہاں چیخو پکار مچ گئی، اور اس کے بعد جب کام کا آغاز ہو جائے تو پھر اسے انجام تک پہنچائے بغیر رکنا بے مقصد ہی تھا۔ میں نے کئی برسٹ مارے اور وہ سب خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ یہ اندازہ لگاتا رہا میں کہ ان میں سے کوئی زندہ تو نہیں بچ گیا، لیکن اتنے قریب سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ خون بری طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ اتنا فاصلہ البتہ میں نے رکھا تھا کہ خون کی چھینٹیں میرے جسم پر نہ پہنچنے پائیں۔ پھر ان تمام کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے کلاشنکوف وہیں ڈال دی اور باہر نکل آیا۔ بس اب یہاں سے فرار ہو کر ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ کاغذات وغیرہ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے میں نے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ چل پڑا۔ جو کام سر انجام دے کر واپس پلٹا تھا، اس کے بعد اعصاب کو سنبھالنا ایک مشکل عمل تھا۔ اس کے لیے یقینی ریسٹ کی ضرورت تھی، لیکن اب میں ان کاموں کا ماہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ ٹیکسی ہی کے سفر میں میں نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا اور کچھ دیر کے بعد ٹیکسی ایئرپورٹ پر جا رکی۔ میں نے ڈرائیور کو بل ادا کیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ضروری امور سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو درشن رام نے میرا استقبال کیا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، راجکماری پربھاتوتی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا مہاراج۔ میں آپ کی سیوا کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ شکریہ درشن رام، مجھے بھی انہوں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہاں کہاں رہتے ہو؟ یہیں نوکری کرتا ہوں مہاراج، اور ان لوگوں کا سیوک بھی ہوں۔ ایک چھوٹا سا گھر لے رکھا ہے کرائے پر، درشن رام نے جواب دیا۔ بہرحال درشن رام کے ہاں بہت زیادہ وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ درمیانی قسم کا آدمی تھا، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ یہاں بھی وہ ظاہر ہے موساد اور راہ کے ایجنٹوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا پھر ممکن ہے میرا یہ خیال غلط ہو، اس کا براہ راست واسطہ پربھاتوتی سے ہی ہو۔ میں نے یہ سوال اس سے کر ڈالا، راجکماری پربھاتوتی سے تمہارے کیسے تعلقات ہیں درشن رام؟ برسوں کے تعلقات ہیں مہاراج، وہ ہماری سرپرست ہیں۔ کیا ان کا تعلق جس ادارے سے ہے، تمہارا تعلق بھی اسی ادارے سے ہے؟ کون سے ادارے سے مہاراج؟ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میرا مطلب ہے رانی پربھاتوتی جی کچھ نہ کچھ کرتی ہی ہوں گی۔ ارے ان کے لیے کچھ کرنا یا نہ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آج بھی وہ راجکماری ہیں، بھلا ان کے پاس کمی ہے کسی چیز کی؟ اندازہ یہ ہوا کہ درشن رام کا راہ یا موساد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا، مہاراج آپ کا ہم سارا انتظام کر دیں گے، پھر بھی تھوڑا سا وقت لگ جائے گا اس میں۔ کتنا وقت؟ 2-3 دن لگیں گے مہاراج، ذرا حالات کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے درشن رام، تم بالکل بے فکر رہو، میں یہاں کسی ہوٹل میں قیام کر لوں گا۔ جیسی آپ کی مرضی مہاراج، ویسے یہ چھوٹا سا گھر بھی حاضر ہے؟ نہیں، گھر بہت چھوٹا ہے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ حاصل کر لیا۔ تیسرے دن درشن رام نے مجھے میرے تمام کاغذات، پاسپورٹ اور یہاں سے روانگی کا پروانہ لا کر دے دیا۔ گویا اب میں اپنے طور پر آزاد تھا کہ اطمینان سے اپنے وطن روانہ ہو جاؤں۔ اس وقت میرے دل کو ایک ایک لمحہ شاک گزر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً ہی انتظامات کیے اور ایک بار پھر مجھے طیارے سے اپنے وطن تک کا سفر کرنا پڑا۔ جس کامیابی سے میں اپنا کام سر انجام دے کر واپس لوٹا تھا، اس سے میرا دل خوشی سے معمور تھا۔ حالانکہ یہاں کے معاملات ابھی باقی رہ گئے تھے، لیکن بہرحال ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس غلط آدمی سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ اپنا دیس ہوتا ہے، نہ جانے کون بدنصیب ہوتے ہیں وہ جو اپنے وطن کو اہمیت نہیں دیتے اور اسے بے پرواہ رہتے ہیں۔ حالانکہ دیس کی خوشبو وہ خوشبو ہوتی ہے جو جسم و جان میں رچی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے جو سکون حاصل ہوتا ہے شاید انسان کو دنیا کے حسین ترین خطے میں نہ ملتا ہو۔ میں ایک غیر جذباتی آدمی تھا اور بہت زیادہ جذبات میں ڈوب کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے ایک ایسی انوکھی فرحت کا احساس ہوتا تھا، اس کی مثال کسی دوسری چیز میں نہیں مل سکتی۔
एयरपोर्ट से उतरकर टैक्सी की। जाहिर है इसके बाद मुझे घर ही पहुंचना था। बहुत से ख्यालात दिल में थे। फरीदा का तस्वुर भी था, आफताब कमाल भी जहन में मौजूद था। ये एहसास भी था कि चेहरे पर मेकअप है, लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसा मुश्किल मरहला नहीं था। मैं एक खतरनाक मुहिम सर अंजाम देकर वापस लौट आया था, लेकिन अभी सही मानों में तो इस मुहिम का आगाज भी नहीं हुआ था। बस ये दूसरी बात है कि तकदीर ने अब भी मेरा साथ दिया था और मेरे दुश्मनों ने जहां मेरे खिलाफ एक चाल चली थी, वहीं मुझे इस चाल में उनके खिलाफ कामयाबी हासिल हो गई थी। जेड डिपार्टमेंट के चीफ ने लाजमी तौर पर यह सोचा होगा कि मुझसे वो काम लिया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी मेरे अपने वतन के बागी एक शख्स से वो गैर मुल्क में इतना खौफनाक काम लेना चाहता था कि मैं मंजरे आम पर आ जाता और लाजमी अमर है कि मुझे अपने वतन का एजेंट कहा जाता और वो लोग इससे खास सियासी फायदा हासिल कर लेते। मेरी क्या क्या दुर्गत बनती इस बारे में सोच सकता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इन तमाम मुसीबतों से भी बचा लिया था और इसके साथ साथ मैं एक अजीम कारनामा भी सर अंजाम दे आया था। बिल आखिर टैक्सी मेरी कोठी के दरवाजे पर जा रुकी और मैं बिल अदा करके नीचे उतर गया। दरवाजे पर चौकीदार ही ने मुझे रोका था। जी साहिब, किससे मिलना है? इख्तियार हुसैन साहिब से मुलाकात करनी है। मैंने चौकीदार को जवाब दिया। तो आप अंदर किधर घुसता चला जाता है? साहिब, शरीफ आदमियों की तरह दरवाजे पर रुको, हम अंदर इतला कराता है। वो आपको बुलाएगा तो आपको अंदर जाने देगा हम। मैंने गहरी सांस ली। उस वक्त इससे उलझना बेकार बात थी। बेहतर यह है कि कानून कायदे का एहतराम कर लिया जाए। इख्तियार हुसैन साहिब को इत्तला पहुंचाई गई और वो खुद मेरे पास आ गए। जी फरमाइए, क्या काम है आपको मुझसे और कौन साहिब हैं आप? जनाब, मैं जहांगीर जमाल शाह साहिब का दोस्त हूँ और एक पैगाम लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने जवाब दिया। ओहो, अच्छा, आइए आइए, इख्तियार हुसैन साहिब ने कहा और मैं उनके साथ आगे बढ़ गया। अंदर कमरे में पहुंचकर मैंने असल आवाज में कहा, मामू साहिब, ये मैं हूँ आपका जहांगीर जमाल शाह। मामू इख्तियार हुसैन उछल पड़े, मुझे हैरत से देखा और फिर बोले, लेकिन सूरत तो आइए पहले मैं आपको अपनी सूरत दिखा दूं। फरीदा वगैरह तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। भरतौर मैंने अपना मेकअप उतार दिया और मामू इख्तियार हुसैन शिद्दत हैरत से मुझे देखते रह गए। आफताब कमाल को भला यहाँ आने में क्या देर लगती। आंधी तूफान की तरह पहुंचा था और इसके बाद निहायत पुरतपाक अंदाज में मुझसे मिला था। वो सर से पांव तक मुझे देखता हुआ बोला, अब ये बताइए चीफ कि आपने इतने दिन कहाँ गुजारे, तुम्हारा क्या ख्याल है? चीफ, मैं तो वाकई सख्त परेशान हो गया था। मैं तुम्हें इन दिनों की तफसील बता देता हूँ। मैंने आफताब कमाल को वो तमाम कहानी सुनाई जो मुझे पेश आ चुकी थी और आफताब कमाल शिद्दत हैरत से मुंह फाड़े बैठा रहा। फिर उसने आंखें बंद करके गर्दन झटकते हुए कहा, मैं तो अपने आप को ही बहुत 30 मार खान समझ रहा था चीफ, लेकिन आपकी बात ही अलग है। तुमने 30 मार खान के क्या कारनामे सर अंजाम दिए? चीफ, जो काम आप यहाँ छोड़ गए थे मैं उसकी तकमील करता रहा हूँ। 17 अफराद को हलाक किया है मैंने और पूरे एतमाद के साथ के वो रा और मोसाद के एजेंट थे। उन सब की फहरिस्त तैयार है क्या? मैं शिद्दत हैरत से उछल पड़ा। हाँ चीफ, जो काम आप अधूरा छोड़ गए थे वो मैंने आपके नाम पर कर डाला है और कर्नल एजाज इस दौरान मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ रहे हैं कि आपसे मुलाकात करें और आपको इन शानदार कारनामों की मुबारकबाद पेश करें। तो क्या इस बात का इल्म हो चुका है कि जिन लोगों को तुमने हलाक किया वो मोसाद या रा के एजेंट थे? 100% चीफ, 100%। मिलिट्री के पास इन लोगों की तमाम तफसीलात मौजूद थीं। कर्नल एजाज बार बार यही कहते रहे हैं कि मैं यानी आप उनसे मुलाकात करें, लेकिन मैंने आपके लहजे में उनसे बात करके ये कह दिया है कि अभी मेरा उनसे मुलाकात करना यानी आपका उनसे मुलाकात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि खासा काम बाकी है। बहरहाल आखिर में उन्होंने ये कहा था कि मैं जब भी मुनासिब समझूं उनसे राब्ता कायम करके मुलाकात करूं। आफताब कमाल, कौन सी बातों की तारीफ करूं मैं तुम्हारी, तुम वाकई बाकमाल हो चीफ। बस आपकी मोहब्बत और आपकी इनायत है, मगर दोस्त तुम्हें तो इस बारे में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। चीफ, हमारी जिंदगी ही मुश्किलात से ताबीर है। मेरे साथ काम करने वाले भी बेहतरीन तरबियत याफ्ता हो चुके हैं और अब उनके लिए कोई खतरनाक से खतरनाक काम कर डालना मुश्किल नहीं होता। ये 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। हाँ चीफ, क्योंकि हिदायत यही थी कि इनकी जिंदगी का खतरा मोल ना लिया जाए। अलबत्ता मैंने उनमें से एक को गिरफ्तार करके आपके बारे में मालूमात हासिल की थी। कौन था वो? लेक्सी जैसन नामी वो औरत जिसका थोड़ा सा तज़किरा आपने भी मुझसे किया था। लेक्सी जैसन हलाक हो चुकी है? हाँ चीफ, उसने फरार होने की कोशिश की थी और इस कोशिश में मेरे आदमियों ने उसे गोली मार दी। गोली इत्तेफाक से दिल पर लग गई थी जिससे वो फौरन ही हलाक हो गई।
ورنہ میرا ارادہ تھا کہ اسے زندہ رکھوں گا، تو پھر میرے کرنے کے لیے تم نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ آفتاب کمال، اصل کام جو مجھے کرنا تھا وہ تم نے کر ڈالا۔ نہیں چیف، آپ دیار غیر جا کر جو کچھ کر چکے ہیں، اس سے بڑا کارنامہ تو میں نے سر انجام نہیں دیا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے آفتاب کمال؟ میرا خیال ہے اب کرنل اعجاز سے مل لینا کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے چیف، ملنا تو ہے ان سے، میں نے تو صرف اس لیے اس بات کو ٹالے رکھا کہ آپ یہاں موجود نہیں تھے اور تم ان سے میری آواز میں بات کرتے رہے ہو۔ جی چیف، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور انہیں کوئی شک نہیں ہوا اس بات پر کہ یہ میں نہیں ہوں۔ نہیں چیف، اگر شک ہو جاتا تو پھر آفتاب کمال کا کمال ہی کیا ہوتا؟ بھائی واقعی باکمال آدمی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تمام لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈی آئی جی تیمور جمال شاہ صاحب آپ کے سلسلے میں سخت پریشان ہیں، حالانکہ ان پر کوئی ذمہ داری آپ کی گرفتاری کی عائد نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے لاتعداد ذمہ داریاں اپنے آپ پر ڈال رکھی ہیں اور جگہ جگہ چھاپے مارتے رہے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب بھی بس کمال کی شخصیت ہیں، نہ جانے کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے آفتاب کمال، میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا، لیکن ان کی فطرت میں نہ جانے کون سی ایسی بات رچی ہوئی ہے کہ جب بھی سوچتے ہیں میرے خلاف ہی سوچتے ہیں۔ جس کام کے بارے میں میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ وطن واپس آنے کے بعد مجھے نہایت تندہی سے اسے سر انجام دینا ہوگا، آفتاب کمال نے میری غیر موجودگی میں نمٹا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی کہ وہ میرے وجود کا ایک حصہ ہی بن کر رہ گیا تھا، اور اب اگر میں اس سے خود بھی علیحدگی چاہتا تو شاید کبھی علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل تھا، اس کا تمام تر صحرا اس نے میرے سر باندھ دیا تھا۔ بہرحال یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، کرنل اعجاز سے وہی کہنا تھا جو ان سے کہا گیا تھا۔ چنانچہ میں نے بہت غور کرنے کے بعد کرنل اعجاز کو فون کیا۔ انہیں لائن پر آنے میں دیر لگی تھی، پھر ان کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، خادم بول رہا ہے۔ جہانگیر جمال شاہ؟ جی سر۔ بھائی تمہاری مصلحت کب ختم ہوگی؟ مصلحت؟ ہاں، سمجھا نہیں سر۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے ملاقات کے لیے کس قدر بے چین ہوں۔ مجھے پوری رپورٹ تیار کرنی ہے، بات صرف میری نہیں ہے، اوپر سے بھی ہدایات ہیں میرے لیے۔ میں حاضر ہوں سر۔ کام ختم ہو گیا تمہارا؟ تقریباً۔ تو پھر گھر آ جاؤ، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ بہت بہتر، ان کو جواب دیا اور فون بند کر دیا اور پھر چل پڑا۔ کرنل اعجاز نے میرا والہانہ استقبال کیا تھا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں جہانگیر جمال شاہ، اور میں اپنی تقدیر پر کہ مجھے آپ کی محبت حاصل ہے۔ ہر محب وطن تم سے پیار کرے گا جہانگیر جمال شاہ۔ اصل میں فوج کا ایک خاص ذہن ہوتا ہے، ہم لوگ پیشہ ورانہ طور پر وطن کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر صرف پیشہ ورانہ طور پر یہ سب کچھ کریں تو ہمیں ہر لمحے زندگی کا دڑکا لگا رہے۔ ہمارے سینوں میں تو وہ جذبے بیدار کیے جاتے ہیں جو وطن پر مر مٹنے کے جذبے ہوتے ہیں، اور یہی جذبے ہمیں دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہم وطن کے ہر دشمن کو خونی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وطن کی بقا اور سلامتی پر نظر اٹھانے والے کی آنکھیں ہمیں اس کے چہرے پر انتہائی ناگوار گزرتی ہیں۔ یہی جذبے فوج کو باعمل بناتے ہیں، اور جہاں یہ جذبے نہیں ہوتے وہاں پسماندگی اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یقیناً کرنل اعجاز صاحب، میں اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں، اور تم غیر فوجی ہونے کے باوجود اسی جذبے سے اپنے کارنامے سر انجام دے رہے ہو۔ اس دوران تم نے جو کچھ کر ڈالا ہے وہ اتنا معمولی نہیں ہے۔ تمہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ ہمارے جنرل احسان مرزا تم سے بے حد متاثر ہیں، اور انہوں نے خصوصی طور پر ان کارناموں کے لیے تمہیں مبارکباد دی ہے۔ جنرل احسان مرزا ملٹری انٹیلیجنس کے سب سے بڑے رکن ہیں، اور ان کے اپنے کارنامے بھی ناقابل یقین ہیں، لیکن اپنی عمر کی وجہ سے اب وہ اس انداز میں سب کچھ سر انجام نہیں دے سکتے۔ انہوں نے تمہیں یقین کے ان الفاظ سے نوازا ہے کہ تم خوشی سے سرشار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر جمال شاہ کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اسی نے ایک بار پھر احسان مرزا کو زندہ کر دیا ہے۔ اس کے وجود میں میری جوانی چھپی ہوئی ہے، چونکہ میں بھی اسی طرح آتش ریز تھا، اور اس کی تاریخ ہمارے پاس ریکارڈ کی صورت میں محفوظ ہے۔ یہ تمغہ ہے جناب میرے لیے، اور میں اس گولڈ میڈل کو اپنے سینے پر سجا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ جنرل صاحب سے میری طرف سے بھی محبت کے الفاظ ادا کر دیجئے۔ باقی آپ کو کچھ اور بھی رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب کمال سے میری یہ گفتگو ہو چکی تھی، اور آفتاب کمال کی درخواست پر میں ان تمام کارناموں کو اپنے نام سے منسوب کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا جو خصوصاً آفتاب کمال نے سر انجام دیے تھے۔ یہ اس کی خواہش تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ضرورت بھی، کیونکہ اسے منظر عام پر لانا ہر طرح سے غیر مناسب تھا۔ بعد میں کسی بھی لمحے پر اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ کرنل اعجاز سے باتیں ہوتی رہیں، پھر میں نے انہیں اپنے ملک سے باہر کی کارروائی کے بارے میں بتایا، لیکن ذرا گما پھرا کر۔
میں نے انہیں بتایا کہ ان سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ دراصل یہ پروگرام تھا جس پر عمل کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور پروگرام یہ تھا کہ زیڈ آرگنائزیشن کے ایک خاص ڈپارٹمنٹ کو جو پڑوسی ملک میں کام کر رہا تھا اور جو مسٹر اے کے نام سے مشہور تھا، مجھے ہلاک کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے پڑوسی ملک جانا پڑا۔ کرنل اعجاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے کہا، او مائی گاڈ، وہ کارنامہ تم نے انجام دیا ہے۔ ہمیں اس کی خفیہ رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ ہمارے خاص ایجنٹوں نے ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دی ہے کہ یہاں ایک خوفناک کارروائی کی گئی ہے موساد کے خلاف، اور زیڈ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ایسے خاص کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے جو یہاں ایک خاص منصوبے پر کام کر رہے تھے، اور ان کا سربراہ مسٹر اے تھا۔ ہمیں سرکاری طور پر یہ رپورٹ موصول ہوئی تھی، لیکن کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے تم ہوگے۔ مائی گاڈ، ہمارے ہاں بڑے پریشان کن انداز میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ گویا اوفو، میں کس قدر حیران ہوا ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال ہے مجھے جنرل احسان مرزا کو یہ اطلاع فوراً فراہم کرنی چاہیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک طرح سے تم یہ سمجھ لو کہ تم باقاعدہ ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کارنامے سر انجام دے رہے ہو۔ میں واقعی تم پر ناز کرتا ہوں۔ کرنل اعجاز سے بہت سی باتیں ہوتی رہیں، اور کرنل اعجاز میری تعریفوں کے پل باندھتے رہے۔ انہوں نے مجھے بے شمار مراد کی پیشکش کی، خصوصاً اب اس کے امکانات یوں زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف یعنی جنرل احسان مرزا بھی میری شخصیت سے واقف ہو چکے تھے، اور انہوں نے ایک سویلین کا یہ کارنامہ سر انجام دینا غلط نہیں قرار دیا تھا، بلکہ اس کے لیے تحسین کے الفاظ ادا کیے تھے۔ کوٹھی میں داخل ہوا ہی تھا کہ چاروں طرف سے پولیس کی گاڑیوں نے میرا گھر گھیر لیا، اور پولیس کا یہ زبردست ریڈ ڈی آئی جی تیمور جمال کی سرکردگی میں ہوا تھا۔